السلام علیکم۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے شعبہ ترسیل عام اور صحافت کے طلباء کا ہم آج کی اس کلاس میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ عزیز طالب علموں، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور چونکہ آپ لوگوں کے مسلسل کل کی کلاس کے بعد بھی میسیجز آئے تو آج پھر بتا دوں کہ میں الحمدللہ فی الوقت شہر حیدرآباد میں بارش کی صورتحال ٹھیک ہے، اور دعا کیجیے گا جو لوگ بارش سے پچھلے ہفتے کی بارش سے جو پریشان ہیں ان کے لیے حالات سازگار ہوں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو اپنے آج کی کلاس کے بارے میں بتایا تھا کہ آج کی کلاس میں ہم بی اے جے ایم سی کے طلباء کے لیے خبروں کے حصول کے ذرائع، کسی بھی اخبار میں خبریں کیسے حاصل کی جاتی ہیں، اس حوالے سے ہم آج کی کلاس میں بات کریں گے۔ عزیز طالب علموں، ہم جیسے کہ کورس کے آغاز سے ہی آپ سے مسلسل اس بات کا اصرار کرتے ہیں کہ اخبارات کا مطالعہ آپ کے لیے بے حد ضروری ہے، تو ہمیں امید ہے کہ آپ اس عادت پر بدستور قائم ہوں گے۔ کسی بھی اخبار میں اگر ہم اس کے مواد کا تجزیہ کریں تو مواد کا تجزیہ، مواد کو اگر ترتیب دیں، مواد کی اگر تقسیم کریں تو وہ دو زمروں میں کی جا سکتی ہے۔ پہلا مواد خبریں اور حالات حاضرہ سے جڑے ہوئے موضوعات ہیں، فیچرز ہیں، آرٹیکلز ہیں، اور دوسرا جو مواد ہے وہ مواد اشتہارات کا ہوتا ہے۔ تو یہ جو زمرہ بندی ہے کہ اخبارات میں شائع ہونے والا ایک اشتہاری مواد ہوتا ہے اور دوسرا غیر اشتہاری مواد جو کہ خبروں سے نہیں ہوتا بلکہ اشتہارات پر مبنی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری جو قسم ہوتی ہے وہ خبروں سے جڑے ہوئے موضوعات، حالات حاضرہ کے اور فیچر ٹائپ کے میگزین سیکشن کے جو مضامین ہوتے ہیں اس میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ آئیے اب ہم ان دونوں زمروں میں جو خبریں ہوتی ہیں، چاہے وہ راست ہارڈ نیوز ہو یا پھر سافٹ نیوز جو ہو، ان دونوں حوالے سے بات کریں گے۔ اخبارات کی اگر ہم اس حوالے سے دیکھیں کہ علاقائی اخبار ہے یا کوئی قومی اخبار ہے، اخبار چاہے انگریزی کا ہو، تیلگو کا ہو یا اردو کا ہو، تو اس میں جو سب سے اہم جو اخبار کی ریڑھ کی ہڈی کہلانے والا بیک بون جو شعبہ ہوتا ہے وہ شعبہ ادارت ایڈیٹوریل سیکشن ہوتا ہے، جہاں پر کہ خبروں سے جڑے ہوئے سارے معاملات کی منصوبہ بندی کی جاتی ہے، سارے عنوانات پر کام کیا جاتا ہے کہ صفحے اول پر کون سی خبر جائے گی، اندرونی صفحات پر کون سی خبر جائے گی، اور کس خبر سے جڑے ہوئے موضوع پر اداریہ لکھا جائے گا، اور پھر ادارتی صفحے پر اوپن پیج پر آرٹیکل لکھنے کے لیے کس ماہر سے، معاشیات سے جڑا ہوا کوئی موضوع ہے تو اس میں کوئی ماہر معاشیات یا اکنامکس کے کسی پروفیسر سے بھی اس عنوان پر مضمون لکھ کر قارئین کو تازہ ترین حالات حاضرہ پر موضوعات سے واقف کروانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ جو ساری منصوبہ بندی اور جو یہ کام ہے، یہ کام ادارتی شعبے میں ایڈیٹوریل سیکشن میں ہوتا ہے۔ ایڈیٹوریل سیکشن کے تحت ہی ترجمے کا کام ہوتا ہے، ایڈیٹوریل سیکشن کے تحت ہی جو رپورٹنگ کا سیکشن ہے وہ کام کرتا ہے۔ تو یہاں پر خبروں کو حاصل کرنے کے ذرائع، سورسز کیا ہیں، کس طریقے سے اخبار خبریں حاصل کرتا ہے۔ اخبار خبروں کے حصول کے لیے سب سے زیادہ انحصار اگر کرتا ہے تو وہ خبر رساں اداروں پہ کرتا ہے۔ اخبار چاہے علاقائی سطح کا ہو، ریاستی سطح کا ہو، قومی ہو، اور بعض چونکہ ترسیل کی ترقی نے اس بات کو ممکن بنایا ہے کہ ایک ہی اخبار بیک وقت ایک سے زائد ممالک سے بھی شائع ہوتا ہے۔ تو اس پس منظر میں اخبار چاہے کسی بھی نوعیت کا ہو، لیکن اس میں خبروں کے حصول کے لیے جو اہم اور بنیادی ذرائع ہیں وہ خبر رساں ادارے ہیں، نیوز ایجنسیز۔ جی ہاں، وہ ادارے جو کہ بذات خود نیوز ایجنسیز کیا ہیں، خبر رساں ادارے کیا ہیں، یہ خبریں جمع کرتے ہیں اور خبروں کی ترسیل کرتے ہیں۔ ان کا اپنا کوئی اخبار نہیں ہوتا، بلکہ یہ خبریں دینے والے جو اخبارات ہیں، خبریں دینے والے جو نیوز چینلز ہیں، ان تک خبریں پہنچانے کا کام کرتے ہیں۔ قومی سطح پر اگر ہندوستان کی سطح پر ہم بات کریں تو دو بڑے خبر رساں اداروں کے نام آپ نے پچھلی کلاسوں میں بھی پڑھے تھے، آج بھی میں انہی کے نام آپ لوگوں کو بتلانا چاہوں گا تاکہ جب ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں تو وہ سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو۔ عزیز طالب علموں، ایک بات میں اور بھی وضاحت کر دوں کہ آپ کو اگر اس موضوع سے، اس کلاس سے جڑے ہوئے کچھ سوالات ذہن میں ہو تو آپ اپنے سوالات ہمیں کمنٹ باکس میں بھیج سکتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس کلاس کے اختتام کا جو آخری وقت ہے، اس کلاس کی اختتام سے پہلے آپ کے سوالات کے جواب دے سکیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ ریکارڈڈ موڈ میں یہ ہمارا سبق دیکھ رہے ہیں تب بھی آپ اپنا سوال
پوچھ سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں ہمارے جو پلیٹ فارمز ہیں جس کے ذریعے سے آپ ہم تک پہنچ سکتے ہیں. گوگل کلاس روم ہے, واٹس ایپ کا جو گروپ ہے اس کے ذریعے سے بھی آپ ہم تک پہنچ سکتے ہیں. آگے بڑھنے سے پہلے ایک اور چیز کی میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ خبروں کے حصول کے ذرائع پر ہم آج کی کلاس میں بات کر رہے ہیں, لیکن یہ بہت سارے طلباء جن کا تعلق جموں کشمیر سے ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ لائیو کلاس میں وہ شریک نہیں ہو پا رہے ہیں چونکہ انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی یا اسپیڈ کا مسئلہ ہے. وہ ریکارڈڈ موڈ میں مطلب رات کے وقت اس سبق کو ڈاؤن لوڈ کر کے اگلی صبح اس سبق کو دیکھ رہے ہیں, تو وہ بھی اپنے سوالات ہماری گوگل کلاس روم کے پلیٹ فارم پر پوچھ سکتے ہیں. اور خاص طور پر اس طرح سے آپ کے روبرو ہونے کا مقصد یہی ہے کہ اس پلیٹ فارم کا بھی ہم استعمال کریں, آپ بھی مختلف جو ذرائع ہیں جن کے ذریعے سے کلاسز لی جا رہی ہیں ان سے آپ اجنبی نہ رہیں. تو عزیز طالب علم, ہم جیسے کہ آپ کو بتا رہے تھے کہ خبروں کے حصول کا جو ایک اہم اور بنیادی ذریعہ ہوتا ہے کسی بھی اخبار کے لیے وہ خبر رساں ادارے ہوتا ہے, اور ہندوستان کے دو بڑے جو خبر رساں ادارے ہیں UNI اور PTI, ان سے خبریں حاصل ہوتی ہیں. لیکن جس طرح کی یہ قومی ایجنسیاں ہیں تو ان ایجنسیوں سے بہت سارے, ضروری نہیں کہ قومی معاملات پر تو آپ کو بہت سارا کوریج مل جائے گا, بہت سارے موضوعات پر خبریں آپ کو مل جائیں گی. مثال کے طور پر اگر شہر حیدرآباد کے اخبارات بہار میں ہونے والے الیکشن کے حوالے سے وہاں کی تو تازہ ترین صورتحال ہے, ان کی معاشی حالت, ان کے وسائل انہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ اپنے طور پر بہار کے, دیکھیے ہر اخبار کے مالی وسائل, اس کی فائنینشیل پوزیشن اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی, اتنی مضبوط نہیں ہوتی, اتنی مستحکم نہیں ہوتی کہ وہ اپنے بل پر اپنے نمائندوں کو, اپنے رپورٹرز کو بہار کے الیکشن کے کوریج کے لیے وہاں پر بھیجیں. ایسے میں صرف اس وجہ سے وہ خبروں کو روک بھی نہیں سکتے کہ چونکہ ان کے پاس ان کا اپنا رپورٹر تعینات نہیں ہے پٹنہ میں یا بہار کے دیگر شہروں میں, اسی لیے وہ بہار الیکشن کا کوریج نہیں کریں گے, یہ بھی کوئی بات قابل قبول نہیں. ایسے پس منظر میں ان کے لیے ایک چیز تو لازمی ہے, کسی حال میں انہیں جو ایک قومی نوعیت کی جو خبر ہے بہار کے اسمبلی انتخابات, اس کا انہیں کوریج کرنا ہے. ایسے میں ان اخبارات کے لیے خبر رساں اداروں کے توسط سے جو مواد ملتا ہے, جو فیچرز ملتے ہیں, یا جو پچھلے انتخابات کے حوالے سے دلچسپ عدد و شمار آتے ہیں, یا رائے دہندے کس طرح سے سوچتے ہیں اس کے حوالے سے خبریں آتی ہیں, تو وہ خبر رساں اداروں کے توسط سے ان کو حاصل کرتے ہیں اور پھر اس کو اپنے اخبار میں مناسب جگہ پر, جو ادارتی فیصلہ ہوتا ہے, اور ہر روز ادارتی ٹیم بدلتی ہے تو وہ ادارتی ترجیحات بھی بدلتے ہیں, پریفرنس بدلتے ہیں, ٹیسٹ عزیز طالب علموں, ابھی آپ نے دیکھا کہ مشینیں جو ہوتی ہیں, ٹیکنالوجی آ جاتی ہے, لیکن ٹیکنالوجی میں کچھ مشینوں میں کچھ رکاوٹ ہو سکتی ہے, اور اسی رکاوٹ کے سبب ہمارا سبق کچھ دیر کے لیے رک گیا تھا. تو اسی لیے ہم آپ سب سے بھی یہ ہمیشہ درخواست کرتے, خاص طور پر رپورٹنگ کے میدان میں جو ہے, کہ آپ کو کمپلیٹلی آلات پر ڈپینڈ نہیں رہنا ہے, چونکہ یہ آلات کبھی بھی مسائل پیدا کر سکتے ہیں. کبھی بھی سمجھیے کہ بیٹری ختم ہو سکتی ہے, سافٹ ویئر کا پرابلم آ سکتا ہے, طرح طرح کے مسائل آ سکتے ہیں. تو ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں کہ ہمارے سبق کے دوران کچھ تکنیکی خرابی پیدا ہو گئی تھی. عزیز طالب علم, ہم واپس اپنے اس موضوع پر آتے ہیں جہاں پر ہم آپ سے بات کر رہے تھے کہ خبروں کے حصول کے لیے جو اہم ذریعہ ہے وہ خبر رساں ادارے ہیں, اور پھر خبر رساں ادارے جو خبروں کا کوریج کرتے ہیں, جیسے ان کے پاس بھی کسی کلاس میں ہم اس حوالے سے بھی بات کریں گے, جو خبر رساں نیوز ایجنسیز ہوتی ہیں ان کا انداز کار کیا ہوتا ہے, وہ کیسے کام کرتے ہیں. لیکن یہاں پر ہمارا جو موضوع ہے کہ خبر رساں اداروں سے, نیوز ایجنسیز سے بھی وہ سارے موضوعات پر خبریں, فیچرز, اور جو ماہرین کے جو متعلقہ موضوعات پر جو ماہرین ہیں ان کے آرٹیکلز آپ کو خبر رساں اداروں کے توسط سے ملتے ہیں. IPL میچ کھیلا جا رہا ہے تو ہر ہندوستانی اخبار کے لیے یہ بات ممکن نہیں کہ وہ اپنے نمائندے
کو دبئی بھیج کر اس IPL کا کوریج کروا سکے. ایسے میں جو خبر رساں اداروں کے ذریعے سے جو خبریں آتی ہیں، جو میچز کے پس منظر آتا ہے یا میچز کی جو روداد آتی ہے، وہ اخبارات کے لیے بڑا ہی اہم ذریعہ ہے. تو اس پس منظر میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ بہت سارے موضوعات پر، قومی اور بین الاقوامی موضوعات پر خبر رساں اداروں کے توسط سے آپ کو خبریں مل جاتی ہیں. لیکن بہت سارے ایسے موضوعات ہوتے ہیں اگر شہر حیدرآباد کے اخبارات کے پس منظر میں، اور یہ مثالیں ہیں چونکہ ہماری یونیورسٹی شہر حیدرآباد کی ہے، آپ حیدرآباد آ کر اس یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں تو یہاں کی مثالیں آپ کسی بھی شہر میں کسی بھی مقام کی مثال لے سکتے ہیں، اور یہ مثالیں ہمارا سبق نہیں ہوتی. اس چیز کو آپ سمجھیے گا، مثالیں چیزیں سمجھانے کے لیے آپ کو بتلائی جاتی ہیں، ان مثالوں سے آپ سمجھ سکیں ہمارا اصل جو سبق ہے اس کو. تو شہر حیدرآباد کے جو اخبارات ہیں، چاہے انگریزی کے اخبارات ہوں، تیلگو کے اخبارات ہوں یا پھر اردو کے اخبارات ہوں، تو یہ خبروں کے کوریج کے لیے یقیناً خبر رساں اداروں پر منحصر ہیں، لیکن ساری کی ساری خبریں خبر رساں اداروں سے نہیں ملتی. جیسے پچھلے ہفتے کی اگر ہم شہر حیدرآباد میں ہونے والی غیر معمولی بارش کا اگر ذکر کریں تو اس بارش نے 117 برس پرانے ریکارڈ کو توڑ دیا. اتنی شدید بارش یہاں پر ریکارڈ ہوئی. تو اس حوالے سے اگر اخبارات خود شہر حیدرآباد کے ہیں تو اب یہ اخبارات اپنے ذرائع سے ان واقعات کا، ان حالات کا جو خود ان کے اپنے شہر میں ہو رہے ہیں وہ کوریج کریں گے. اور اس کے لیے لازم بات ہے کہ باضابطہ طور پر جو اخبارات کے رپورٹرز ہیں وہ رپورٹرز ان خبروں کو حاصل کرنے کے لیے فیلڈ پہ جائیں گے. تو دو بڑے طریقے ہو گئے جس کے ذریعے سے اخبار میں خبریں جمع کی جاتی ہیں. ایک تو خبر رساں ادارے ہو گئے اور دوسرا خود اخبارات کا اپنا جو رپورٹرز کا نیٹ ورک ہے ان کے ذریعے سے خبریں ملتی ہیں. اب رپورٹر کو کس طریقے سے پتہ لگتا ہے ہم اس پر بات کریں گے کہ رپورٹر خبریں کیسے جمع کرتا ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے. تو پتہ لگے گا کہ دو چیزیں ہیں. خبروں کو بھی پھر ہم جب رپورٹنگ کے پس منظر میں رپورٹنگ کے حوالے سے اس کی درجہ بندی کریں، ایک تو وہ خبریں ہیں جس کی پہلے سے منصوبہ بندی کی جاتی ہے. جیسے بارش متاثرہ علاقوں کا اگر جو وزیر ہے، متعلقہ وزیر برائے بلدی امور، وہ متاثرہ علاقوں کا اگر دورہ کر رہے ہیں تو اس ضمن میں ان کے دفتر سے خود یہ اطلاع دی جاتی ہے سبھی میڈیا ہاؤسز کو، سبھی اخبارات کو، کہ آج فلاں وقت پر جو وزیر برائے بلدی امور ہیں وہ بارش سے ہونے والی تباہ کاریوں کا جائزہ لینے کے لیے فلاں مقام پر جائیں گے. تو یہ تو قبل از وقت ملنے والی اطلاع ہے. جیسے کل مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی اور تلنگانہ اردو اکیڈمی کے تعاون سے اساتذہ کا ایک 5 روزہ تربیتی ورکشاپ شروع ہوا، تو اس ضمن میں خود اردو اکیڈمی کی طرف سے یہ اطلاع دی گئی کہ 5 روزہ ورکشاپ کا آج افتتاحی اجلاس ہے جس میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر ہیں اور دیگر جو عہدیدار ہیں وہ اس میں بطور مہمان خصوصی شریک رہیں گے. تو اس طرح کے ایسے پروگرام جن کی قبل از وقت منصوبہ بندی کی گئی ہے، اس کے باضابطہ طور پر اخبارات کو، میڈیا کے جو مختلف ادارے ہیں ان کو دعوت نامے دیے جاتے ہیں، جس سے انہیں قبل از وقت پتہ ہوتا ہے کہ فلاں وقت پر فلاں مقام پر ایک اہم واقعہ، ایک اہم پروگرام ہونے والا ہے جس کے کوریج کے لیے وہ اپنے رپورٹرز کو بھیجتے ہیں. تو ایک وہ واقعات ہو گئے، وہ پروگرام ہو گئے جس کی قبل از وقت اطلاع ہوتی ہے. تو اس کا کوریج کرنا جو رپورٹنگ کا شعبہ ہوتا ہے وہ اس طریقے سے ان کو جو ملنے والے دعوت نامے ہیں ان دعوت ناموں کے ذریعے سے وہ اس کی ڈائری بناتے ہیں، اور پھر ڈائری کے بعد رپورٹرز کو وہاں پر ڈپیوٹ کیا جاتا ہے اور یہ رپورٹرز کے ذریعے سے یہ خبریں اخبارات تک پہنچتی ہیں. اس کے علاوہ خبروں کا ایک جو وہ زمرہ ہے جہاں پر ناگہانی حالات ہیں، جہاں پر حادثات ہیں، جہاں پر غیر متوقع جو صورتحال پیدا ہو جاتی ہے اس کا ذکر ہے. تو اس کے لیے باضابطہ طور پر کوئی بھی پہلے سے اطلاع نہیں ہوتی. جیسے محکمہ موسمیات نے اس بات کا اعلان کیا کہ اگلے 48 گھنٹوں کے دوران شہر حیدرآباد میں ایک مرتبہ پھر سے شدید بارش ہو سکتی ہے، لیکن یہ بارش کس علاقے میں ہوگی، کہاں پر شدید ہوگی اور کہاں پر. اور اکثر یہ بھی تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ اخبار میں ہم موسم کا حال پڑھ کر بارش سے بچنے کا انتظام کرتے ہوئے گھر سے نکلتے ہیں، لیکن اتفاق ایسے ہوتا ہے کئی مرتبہ کہ اس دن بارش ہی نہیں ہوتی اور بارش کا جیکٹ ہم دن بھر پہن کر گھوم رہے ہوتے ہیں. لیکن بعض دفعہ محکمہ موسمیات کی طرف سے کوئی اعلان ہی نہیں ہوتا، اس طرح کی کوئی پیش قیاسی نہیں ہوتی، تو پھر اس کے باوجود بھی بارش ہو جاتی ہے.
تو ایسے پس منظر میں جب ایسی غیر یقینی کیفیت ہوتی ہے تو اس میں رپورٹر کیسے پہنچے گا کسی بھی مقام پر؟ تو اس میں رپورٹرز کو اپنے کانٹیکٹس رکھنے ہوں گے، عوام سے ان کا اچھا رابطہ ہونا ہوگا، تاکہ اور خاص طور پر آج کے زمانے میں سوشل میڈیا ایک بڑا پلیٹ فارم ہے جہاں سے کہ آپ کو خبریں کے ہنٹس ملتے ہیں، خبروں کے متعلق جو ابتدائی معلومات ہیں وہ آپ کو ان سوشل میڈیا کے مختلف ذرائع سے ملتے ہیں۔ اور پچھلے دنوں کی اگر ہم شہر حیدرآباد کی بارش کے حوالے سے بات کریں تو سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا کا اگر ہم تقابل کریں تو آپ دیکھیں گے، اور یہ بڑی فکر کی بات ہے پرنٹ میڈیا کے لیے، خاص طور پر اخبارات کے لیے، کہ جس طریقے سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے خود عوام نے فیس بک کے ذریعے سے رات میں جب ان کے گھروں میں پانی بالکل گراؤنڈ فلور پورا پانی سے بھر گیا تھا، بارش کے پانی سے جس کی نکاسی نہیں ہو رہی تھی، تو ایمرجنسی انہوں نے SOS کہہ کر فیس بک کے ذریعے سے لائیو اپنے بیان میں انہوں نے مجلس بلدیہ سے جو اسے مدد طلب کی، جو بلدی عہدیدار ہے ان کو مدد کے لیے پکارا، یا جو کوئی عوامی نمائندے ہیں ان تک اپنی بات پہنچانے کی کوشش کی۔ تو ایسے میں دیکھیے کہ آپ سوشل میڈیا بھی ایک بڑا سورس ہو گیا ہے۔ جیسے روایتی طور پر جب ہم کتابوں میں پڑھیں گے تو خبروں کو حاصل کرنے کے لیے ایک رپورٹر کو جو ہدایات دی جاتی ہیں اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ بڑے بڑے سرکاری اسپتال ہیں، دفاتر معتمدی، سیکریٹریٹ جو ہے وہ، پولیس کے جو اسٹیشنز ہیں وہ، اور اس کے علاوہ مردہ خانے، کہ رپورٹر کو چاہیے کہ وہ روزانہ اپنے شہر کے، اپنے علاقے کے مردہ خانے کو بھی جاتا رہے۔ کیوں کہ شہر میں اگر کہیں بھی کوئی ناگہانی واقعہ ہوتا ہے تو تب اگر اس میں اگر کوئی مرتا ہے تو اس کی جو ڈیڈ باڈی ہے، اس کی جو نعش ہے وہ وہاں پر پہنچائی جاتی۔ کسی سرکاری دواخانے کو جو ہے سو وہاں پر روزانہ وزٹ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے رپورٹر کو۔ کیوں کہ کسی بھی حادثے کی صورت میں سب سے پہلے اس کو سرکاری دواخانہ ہی لے جایا جاتا ہے۔ تو ایسے پس منظر میں وہاں سے وہ ہنٹس ملتے ہیں۔ لیکن اگر آپ عالمی سطح پر بھی دیکھیں کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ خود صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ، جو کہ اب دوسری مرتبہ الیکشن کا سامنا کر رہے ہیں اور پر امید ہیں کہ وہ دوسری مرتبہ بھی الیکشن میں کامیاب ہوں گے، ان کے جو بہت سارے بیانات ہیں وہ ٹویٹر کے ذریعے سے ہم تک پہنچتے ہیں۔ تو ایک صحافی کے لیے، ایک اخبار کے لیے اس طرح سے سوشل میڈیا پر بھی نظر رکھنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے بہت سارے اخبارات نے اپنے ہاں باضابطہ طور پر ایک سوشل میڈیا مانیٹرنگ ڈیسک بنایا ہے۔ تو اس ڈیسک کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے؟ پہلی چیز کہ خبروں کو حاصل کرنے کے پس منظر میں ہم بات کر رہے ہیں کہ اخبار میں کیا ہوتا ہے کہ چند صحافیوں کو، چند ذمہ داروں کو وہاں پر بٹھایا جاتا ہے۔ ان کا کام کیا ہے کہ اگر آپ کو شہر حیدرآباد کے حوالے سے، جو بارش کے حوالے سے آپ رپورٹنگ کر رہے ہیں، تو یہ ضروری نہیں بھائی حیدرآباد سے نکلنے والے ہر اخبار کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ ہر اسمبلی حلقے میں اپنے رپورٹر کو بھیج سکے، ہر وارڈ میں جو چھوٹے چھوٹے انتظامی امور کے حوالے سے جو تقسیم کی گئی ہے بلدی وارڈز کی، جس کی نمائندگی کونسلر کرتے ہیں اور پھر سب کونسلر مل کر ایک میئر کا انتخاب ہوتا ہے، تو اس طریقے سے ایک حیدرآباد کے بیسڈ اخبار کے لیے بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے نمائندوں کو ہر وارڈ کی سطح پر ڈپیوٹ کر سکیں۔ ایسے میں ہوتا کیا ہے؟ اخبار کیا کرتا ہے؟ اخبار اپنا مانیٹرنگ ڈیسک رکھتا ہے جہاں پر انپوٹس آتے ہیں، اور یہ مانیٹرنگ ڈیسک کس کے درمیان رابطے کا کام کرتا ہے؟ وہ ایڈیٹوریل سیکشن کے درمیان، رپورٹنگ سیکشن کے درمیان رابطے کا کام کرتا ہے۔ یہ مانیٹرنگ ڈیسک جو ہوتا ہے یہ کام کرتا ہے رابطے کا رپورٹرز کے درمیان، اور پھر رپورٹنگ کا جو بیورو ہے ان کے درمیان رابطے کا کام کرتا ہے۔ تو ابتدائی طور پر اب یہ لوگ یہاں سے سوشل میڈیا سے وہ نیوز اور جو اپڈیٹس، مختلف جو سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں یا مختلف جو متحرک شہری صحافی ہیں، سٹیزن جرنلسٹ، ان کے پیجز سے، ان کے اپڈیٹ سے وہ انفارمیشن لیتے ہیں، اس کو ایز اٹ از یوز نہیں کرتے۔ اب یہ کام سوشل میڈیا پر ایک جو بہت بڑا الزام یہ بھی ہے کہ اس پہ غیر مصدقہ اطلاعات پھیل جاتی ہیں۔ تو اس پس منظر میں بہت سارے تربیتی پروگرام بھی منعقد کیے جا رہے ہیں جس کا مقصد یہی ہے کہ عوام کو بھی ان میں شعور بیدار کیا جائے کہ سوشل میڈیا کا کیسے استعمال کریں۔ تو اس پس منظر میں جو مسائل سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں ان کی روک تھام کے لیے جو مانیٹرنگ ڈیسک ہے، جو اخبارات ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہاں سے نیوز کا ہنٹ لے لیتے ہیں۔ فرض کر لیجئے کہ کسی فیس بک یوزر نے اپنے پیج پر اپڈیٹ کیا ہے کہ گچی باؤلی میں کچھ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، شہر حیدرآباد کے فلاں مقام پر ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تو وہ ہنٹ وہاں سے لے کر جو سوشل میڈیا مانیٹرنگ ڈیسک ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ اس اطلاع کو اپنے رپورٹنگ سیکشن کو دیتے ہیں۔
اب رپورٹر گچی بولی علاقے کا جو پولیس اسٹیشن ہے وہاں جا کے اس کی تصدیق کرتا ہے کہ وہاں حادثہ ہوا ہے، کیا ہوا ہے، اس حادثے میں کیا نقصانات ہیں، کس طرح کا وہ معاملہ ہے۔ کیوں کہ بسا جیسے اس بارش کے دوران بھی جیسا کہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، اور جیسے آپ لوگوں کے سوالات آ رہے تھے کہ بھئی جو تصاویر سوشل میڈیا پر گشت کرنے لگی بارش کے حوالے سے، دنیا بھر میں مختلف ملکوں میں مختلف اوقات میں بارش ہوئی ہے، شدید بارش ہوئی ہے، ان کے ویڈیوز اس حساب میں اس سیریز میں چلائے جا رہے ہیں کہ یہ جو مناظر ہیں، یہ جو ویڈیوز ہیں، یہ شہر حیدرآباد کے ہیں۔ تو خاص طور پر طلباء صحافت، آپ میں سے بھی بہت سارے طلباء اب اس وقت بہار میں اپنے گھروں کے پاس ہیں، وہاں الیکشن کا موسم ہے، تو آپ رپورٹنگ کرنا چاہتے ہیں، مختلف موضوعات پر بات کرنا چاہتے ہیں، اور اپنے اپنے سوشل میڈیا کے آپ کے جو پلیٹ فارم ہے اس کے ذریعے سے آپ اپنی بات پیش کر رہے ہیں۔ تو اس چیز کو آپ خاص طور پر، اگر آپ کسی ہارڈ نیوز کے متعلق آپ کوریج کر رہے ہیں، تو اس چیز کو آپ خاص طور پر مد نظر رکھیے گا کہ آپ اگر کسی واقعے کا ویڈیو بنا رہے ہیں، فیس بک پر لائیو دے رہے ہیں یا واٹس ایپ پر اس ویڈیو کو پیش کرنا چاہتے ہیں، تو جب آپ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو وہ وقت بتائیے گا، کس وقت کس دن آپ وہ ریکارڈ کر رہے ہیں، تاکہ آپ کے ویڈیو میں، اور جرنلزم کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کی جانب سے سوشل میڈیا کا جو یوز ہو رہا ہے وہ ایسے انداز میں ہو رہا ہے جیسے پروفیشنل جرنلسٹ کرتے ہیں۔ معاف کیجیے گا، اس سے ہوگا کیا کہ آپ کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ بڑھے گی اور آپ کا جو اعتبار ہے وہ بڑھے گا۔ سوشل میڈیا کے حوالے سے جو سب سے بڑا سوال یہی اٹھتا ہے کہ اس میں کوئی بھی بغیر اپنی شناخت کروائے کے، بغیر اپنی پہچان بتائے کہ کسی بھی موضوع پر کچھ بھی بول دیتا ہے، کچھ بھی ویڈیو بتا دیتا ہے۔ تو اس میں اگر ان چیزوں کا لحاظ رکھا جائے کہ آپ دن کے کس حصے میں یا رات کے کس پہر ویڈیو بنا رہے ہیں، اور کوشش کیجئے گا کہ آپ ٹیگ کریں کس مقام سے آپ وہ کر رہے ہیں۔ جیسے اگر آپ گچی بولی کے پاس آپ اگر کوئی کسی حادثے کے متعلق آپ اپنی ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں، کوئی خبر دینا چاہ رہے ہیں، تو بتائیے گا گچی بولی میں اتنا بڑا علاقہ ہے کہ آپ گچی بولی کے کس مقام پر، لینڈ مارک بتائیے گا۔ گچی بولی فلائی اوور ہے، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی ہے، LNT ٹاور ہے، رنگ روڈ ہے، سائبر آباد کمشنریٹ ہے، کس مقام پر آپ کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں کیا ہوگی، عام عوام جب کرتے ہیں وہ سڑک پر حادثہ بھی دیکھتے ہیں تو فوری اس کو ویڈیو سے نکال کر شوٹ کرنے لگتے ہیں اور پھر اس کو بھیج دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑا کام کیا۔ لیکن اس کا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی کا انٹرنیٹ کا ڈاٹا ختم ہوگا، 2 دن بعد وہ اپنا فون ریچارج کر رہا ہے اور اس کی فیڈ میں وہ واقعہ آ گیا کہ بھئی رنگ روڈ پر ایک کار میں آگ لگ گئی تھی، وہ اس کو 2 دن کے بعد جب ڈاٹا ریچارج کر رہا ہے اس وقت اس کو جب وہ فیڈ پوری ویڈیو ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے وہ اسی وقت اس کو فارورڈ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس فیڈ میں کچھ نہیں بتایا گیا، اس میں یہ بتایا گیا بھئی میں اس وقت رنگ روڈ پر کھڑا ہوں، یہاں پر ایک کار کو آگ لگ گئی۔ اب آپ دیکھیے تو آپ کون ہے جو وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، اپنی شناخت نہیں، کس وقت کا یہ واقعہ ہے، کس دن کا یہ واقعہ ہے، وہ ساری تفصیلات نہیں ہوتی، اور اس طریقے سے بہت ساری مضحکہ خیز صورتحال پیش آ جاتی۔ جیسے ایک بچے کے گم ہونے کے حوالے سے جو سوشل میڈیا پر ویڈیو گشت کرنے لگا تھا، اس کا نتیجہ جو ازراہ مذاق لوگ بولتے ہیں کہ اب عالم یہ ہوا ہے کہ بچہ اسکول کو ہی نہیں جا پاتا۔ کیوں؟ ہر تھوڑے دن بعد کوئی نہ کوئی اس بچے کا، یہ لڑکا گمشدہ ہے، برائے کرم جس کو بھی ملے وہ اس فون نمبر پر کانٹیکٹ کرے۔ بچہ اسکول کو جا رہا ہے، راستے میں لوگ دیکھے اس کو پکڑ کے لا کے واپس گھر پہنچا دیا۔ اور بچہ مطلب یہ کیا ہے، سوشل میڈیا سے جو آپ کو انپٹس ملتے ہیں، تو ایک اخبار کے دفتر میں جو سوشل میڈیا کا ڈیسک ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، کراس چیک کرتا ہے وہ ان چیزوں کو، وہ ان خبروں کو۔ اور پھر صحافت کے طلباء بھی، آپ میں سے بھی بہت سارے طلباء جب سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں تو آپ ان چیزوں کا اگر لحاظ کریں تو آپ کی جو کریڈیبلٹی ہے، آپ کا جو اعتبار ہے، آپ کا جو ریچ ہے وہ دوسروں کی بنسبت زیادہ بڑھ سکتا ہے۔ تو یہ تصور آج بھی کتابوں میں نہیں ملتا۔ یہ پچھلے 5 برس کے دوران جو ہونے والی پیش رفت ہے وہ ہے، جس میں اب خبروں کے حصول کا ایک اہم جو ذریعہ ہے وہ ذریعہ یہ بھی بن گیا ہے کہ کس طریقے سے آپ دیکھیے گا۔ ابھی پچھلے دنوں جب نیٹ کا رزلٹ آیا تھا تو نیٹ میں ٹاپ کرنے والا جو اسٹوڈنٹ ہے اس کا تعلق اڑیسہ سے ہے، اس نے پچھلے 2 برسوں کے دوران کوٹا میں تعلیم حاصل کی۔ پہلے اس کا تصور نہیں کیا جاتا تھا، اب یہ عالم ہے، اب یہ سہولت ہے کہ شہر حیدرآباد کے اخبارات بھی اس طالب علم سے، محمد شعیب سے جو کہ کوٹا میں بیٹھا ہے، اس کا انٹرویو کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو وسائل آ گئے ہیں، ان وسائل تو آپ کو سوشل میڈیا کو بھی دیکھنا ہے۔ خبر فرض کر لیجئے خبر رساں ایجنسی سے یہ خبر آ گئی کہ شعیب نے نیٹ میں ٹاپ کیا ہے، یا آکانشا نے بھی سیم مارکس حاصل کیے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، آکانشا گورکھپور سے تعلق رکھتی ہے اتر پردیش میں، شعیب کا تعلق ہے اڑیسہ سے، وہ پڑھ رہا ہے کوٹا میں۔ اب شہر حیدرآباد کا اخبار اس خبر کو کیسے کور کرے گا؟
دو طریقے ہیں خبر رساں ایجنسی سے، چونکہ نیٹ کا امتحان ہے، اس کا رزلٹ ہے، ٹاپ رینکر کی بات ہے، تو لازم بات ہے آپ کو یہ خبر رساں ادارے سے بھی ملے گی۔ لیکن اخبار اگر حیدرآباد میں ہے لیکن اور وہ چاہتا ہے کہ جو سو اپنے طور پر کوشش کرے، تو پہلی چیز کیسے وہ شعیب تک پہنچ سکتا ہے، تو آپ کو ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا۔ جیسے شعیب نے اپنی جو پریس کانفرنس کی یا پہلی مرتبہ میڈیا کے سامنے آیا، تو شعیب نے جس بینر کے تحت وہ کانفرنس کی، وہاں پر اس کے ادارے کا نام لکھا ہوا تھا کہ کوٹا کے اس ادارے سے شعیب نے نیٹ کے لیے کوچنگ حاصل کی۔ تو آپ آسانی سے آپ کیا کر سکتے ہیں، انٹرنیٹ پر تلاش کیجئے گا جس ادارے کا نام، اور یہ بہت وہ کام ہے، وہ وسائل ہیں جو آپ حیدرآباد میں بیٹھ کے، آپ کے اپنے شہر میں بھی بیٹھ کے آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ آپ کو کیا کرنا ہے، اس ادارے کی جو ویب سائٹ ہے، اس ویب سائٹ کے ذریعے سے ان کا آپ کو کانٹیکٹ نمبر لینا ہے، اور پھر وہ ادارہ بھی چاہتا ہے کہ بھئی ان کی تشہیر ہو۔ ایسے پس منظر میں جب آپ حیدرآباد سے بھی ان کو بات کریں گے تو وہ اس سوچ میں کہ اگر ہم حیدرآباد کے کسی اخبار کو شعیب سے بات کرنے کا موقع پرووائڈ کریں گے تو ہو سکتا ہے آگے چل کے حیدرآباد سے بھی بہت سارے طلبہ وہاں پر پڑھنے کے لیے کوٹا میں آئیں، تو لازم بات ہے وہ کیا کریں گے، فیسیلیٹیٹ کریں گے، آپ کو مدد کریں گے شعیب تک پہنچنے میں، یا ہو سکتا ہے آپ سے بات بھی کروا دیں۔ تو آپ دیکھ لیجئے ابتدائی طور پر آپ کو جو خبر مل رہی ہے شعیب کے ٹاپ کرنے کی یا آکانشا کے ٹاپ کرنے کی، تو آپ آکانشا نے کس ادارے سے، کس کالج سے 12ویں کا امتحان پاس کیا، وہاں پر آپ ڈھونڈیے گا۔ آپ کو خبر رساں ادارے سے کیا معلوم ہوا کہ آکانشا نے فلاں اسکول سے 12ویں، فلاں کالج سے، جونیئر کالج سے 12ویں کا امتحان لکھا ہے۔ اب آپ کیا کریں گے، آپ اپنے تقریباً سرکاری کالجز کی بھی کیا ہے کہ اپنی اپنی ویب سائٹ سے پرنسپل کے آپ کو فون نمبرز مل سکتے ہیں۔ آپ کو کیا کرنا ہے، اس فون نمبر پہ پرنسپل سے بات کرنا ہے، پرنسپل سے آپ کو ایک فیور کرنا ہے کہ بھئی ہم آپ کی جو اسٹوڈنٹ ہے آکانشا، اس سے ہم انٹرویو کرنا چاہتے ہیں، اور پرنسپل بھی، اور لازم بات ہے ہر کوئی آج کے زمانے میں ہر ایک کو اس بات کی کہیں نہ کہیں خواہش، اور صحافت کے طلباء کو بھی جب میں یہ دیکھتا ہوں تو ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ موبائل فون نے کیا کیا ہے کہ ہر ایک کے چہرے کو ایسا بنا دیا، ہر طالب علم یہی سمجھتا ہے کہ بس اس کا چہرہ جو ہے وہ بس کیمرے پہ آنے کے لیے بہت زیادہ سوٹ کرتا ہے۔ ایسے پس منظر میں جو بڑے پرنسپل بھی ہیں وہ بھی چاہتے ہیں جب کوریج ہو رہا ہے، جب ہماری بات ہو رہی ہے تو لازم بات ہے وہ آپ کا انداز بھی ہونا چاہیے، بات کرنے کا صحیح وقت ہونا چاہیے، صحیح اپروچ ہونا چاہیے۔ آپ بات کریں گے آکانشا جس کالج سے پڑھی ہے، اور ان سے کیا ریکویسٹ کریں گے، آکانشا ہمیں بات کرنا ہے، ان کا موبائل نمبر چاہیے، آپ کو آکانشا کا فون نمبر مل گیا تو اب آپ حیدرآباد سے ڈائریکٹ پرنسپل کا ریفرنس دے کے آپ آکانشا سے بات کر سکتے ہیں کہ کیسے اس نے تعلیم حاصل کی، کیسے اس نے روزانہ 70 کلومیٹر 60 کلومیٹر کا گورکھپور سے جو انسٹیٹیوٹ جہاں پر وہ پڑھنے کے لیے جایا کرتی تھی، سفر کرتی تھی۔ تو اس طریقے سے آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کا اخبار شہر حیدرآباد کا ہے، آپ خبر اپنے طور پر حاصل کر رہے ہیں۔ تو اس میں کیا ہے کہ کوئی ایک فکس فارمولا نہیں ہے، آپ کو یہ دیکھنا ہے خاص طور پر، اور میں آپ کو بتاؤں کہ خبریں حاصل کرنا، آپ اگر کسی اخبار کے لیٹر ٹو ایڈیٹر کا کالم بھی پڑھ رہے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو کسی ریڈر کے لیٹر سے کوئی ایک اسٹوری کا آئیڈیا مل سکتا ہے۔ اور پھر جو خبریں حاصل کرنے کا جو آخری نقطہ ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، اس کے بعد میں اگر آپ لوگوں کے کچھ سوالات آتے ہیں تو ان سوالات کا جواب ضرور دوں گا۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ اخبار میں ایک تو خبریں خبر رساں اداروں کے ذریعے سے آتی ہیں، ایک تو خبریں جو سوشل میڈیا مانیٹرنگ ڈیسک ہے وہ وہاں سے اس کے ہنٹس لے کے اپنے رپورٹنگ ڈیسک کو دیتا ہے۔ دوسری چیز سوشل میڈیا پر بھی، اور بسا اوقات ہوتا ہے ایسا، کئی مرتبہ ایسے ہو جاتا ہے کہ ابھی پچھلے دنوں شہر حیدرآباد میں شدید بارش کے سبب 2 دن کے لیے تعطیلات کے اعلان ہوئے تھے، تو بہت سارے پروگرام اس دن مؤخر کر دیے گئے، کینسل کر دیے۔ تو اب اخبارات کے لیے یہ بھی ممکن نہیں کہ سارے کا سارا 14 صفحے کا اخبار صرف بارش کی تصاویر سے بھر دیں، صرف بارش کی خبریں بھیج دیں، یا پھر یہ کہہ دیں کہ اخبار میں آج چونکہ لوکل کوئی ایونٹ زیادہ نہیں تھے تو اس صفحے پر ہم کوئی خبر شائع نہیں کر رہے ہیں، ایسے بھی ہونے والا نہیں۔ تو ایسے پس منظر میں کیا ہوتا ہے کہ بھئی اسٹوریز پلان کی جاتی ہیں، اسٹوریز کی منصوبہ بندی کی جاتی ہے، یہ بھی جو رپورٹنگ کا ڈیسک ہے وہ یہ کام کرتا ہے۔ اور جو اخبار میں کام کرنے کے لیے آپ جس طریقے سے اپنا ذہن تیار کر رہے ہیں، آپ جس طریقے سے محنت کر رہے ہیں، تو اس میں ہمیشہ اپنے ذہن کو آپ کھلا رکھیے گا تاکہ آپ کو جب فیلڈ میں آپ جائیں گے اس وقت کے کس طرح کے چیلنجز پیش آ سکتے ہیں۔ تو عزیز طالب علموں، ہم آج کی کلاس کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ بیچ میں ہم معافی چاہیں گے کہ کچھ تکنیکی خرابی ہوئی تھی، آپ سے رابطہ ٹوٹا تھا، لیکن یہ جو ہمارا رابطہ ہے یہ آپ کو ایک سپلیمنٹری ایڈ ہے، سمجھیے۔ اصل جو آپ کو
نصاب کے حوالے سے جو پڑھنا ہے، وہ جو سفارشی کتب ہے سلیبس کے اختتام پر آپ سے ہم درخواست کریں گے کہ آپ ان کتابوں کا ضرور مطالعہ کریں، اور جو طلبہ جیسا کہ فیڈ بیک دے رہے ہیں کہ وہ ریکارڈڈ فارمیٹ میں یہ ہمارا سبق دیکھ رہے ہیں، اور سبق دیکھنے کے بعد بھی اگر ان کے کچھ سوالات ہوں تو وہ اپنے سوالات ہمیں گوگل کلاس روم کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں، اور ہم امید کریں گے اور آپ سے اجازت چاہیں گے۔ امید یہ ہے کہ اگلی کلاس میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اور آپ سے اجازت چاہیں گے اس امید کے ساتھ کہ آپ بھی جو اپنے حصے کا جو ہوم ورک ہے وہ کریں گے، اور ایک نئے سبق کے ساتھ آپ سے ہم دوبارہ ملنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔